سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور جنگ کو رکوا دیا ہے، ایک اور تنازع کو حل کروا دیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی یوں لگتا ہے کہ جو امن کا نوبیل پرائز پانے کی خواہش ہے وہ شاید کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں سے پایۂ تکمیل تک پہنچ جائے۔ آذربائیجان اور آرمینیا یہ دونوں ممالک ایسے ہیں جن کا تنازع کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ نگورنو کاراباخ کا جو علاقہ ہے، جو سرحدی علاقہ ہے، اس سرحدی علاقے پر یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، اور اب ان دونوں ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ وائٹ ہاؤس پہنچے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی نگرانی میں انہوں نے امن کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے گواہ کی حیثیت سے اس امن معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ تو یوں ان دونوں ممالک کے درمیان اب امن ہو گیا ہے، اور ایک بہت بڑا تنازع ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حل کروا دیا ہے۔ اب اس موقع پر جو آذربائیجان کے صدر ہیں الہام علیوف، اور جو آرمینیا کے وزیر اعظم ہیں نکول پشینیان، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی، اور امن معاہدہ جو ہے وہ ان کی نگرانی میں سائن ہوا۔ اب اس حوالے سے صدر ٹرمپ نے جو تقریر کی اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جی دونوں ممالک جو ہیں ان دونوں کے درمیان یہ بہت بڑا تنازع تھا، اور میں نے یہ ایک تنازع جو ہے وہ حل کروا دیا، اور میں نے ان دونوں ممالک کو سمجھایا کہ لڑائی مت کرو، تجارت کرو۔ اور انہوں نے اس مرتبہ پھر پاکستان اور بھارت کی جنگ کا بھی حوالہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی جنگ تھی جو کہ میں نے رکوائی۔ پھر اس موقع پر جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ان دونوں ملکوں سے ہم AI ڈیلز کریں گے، اور ان دونوں ملکوں کو جو ہے وہ اب امن کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ آذربائیجان کے جو صدر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ بڑا تاریخی دن ہے، امن کا راستہ کھل گیا ہے، اور ایک نئی ہماری جو پارٹنرشپ ہے اب ہم دونوں ممالک ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ آرمینیا کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے تقریر کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پوری دنیا میں امن کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس موقع پر دونوں جو سربراہان ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ جو ہے وہ امن کا جو نوبیل پرائز ہے اس کے حوالے سے نامزد کرنے کی بھی بات کی۔ جی تو یہ ایک اور نامینیشن ہو جائے گی ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کے نوبیل انعام کے لیے۔ اب ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ انعام، یہ وقت بتائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ہی ایک اور خبر جس کے حوالے سے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب اعلان کیا ہے کہ وہ روس کے صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے، اور روس اور یوکرین کا جو ایک جنگ جو چل رہی ہے کافی عرصے سے، اس کو رکوانے کے لیے یہ ایک فائنل بات چیت ہوگی۔ اور اب اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سوشل میڈیا پر یہ بیان آ گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں روسی صدر سے ملاقات 15 اگست کو کروں گا۔ 15 اگست کی تاریخ دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور انہوں نے جو مقام جس کے بارے میں اناؤنسمنٹ کیا ہے وہ الاسکا۔ اچھا، لیکن جو روس کے صدر کی طرف سے جو بات آئی ہے، ان کی طرف سے جو اندیا آیا ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ ملاقات UAE میں ہوگی۔ اب یہ ملاقات کہاں ہوگی یہ تو پتہ چل جائے گا کچھ دن میں، لیکن یہ ہے کہ امریکی اخبار جو ہے اس کے مطابق پیوٹن نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ مشرقی یوکرین کے بدلے جنگ ختم کر دیں گے۔ تو بیسکلی مشرقی یوکرین کے اوپر جو قبضہ ہے ان کا وہ نہیں چھوڑیں گے، اور وہ علاقہ جو ہے وہ روس کے قبضے میں چلا جائے گا، اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم کچھ علاقے دیں گے اور کچھ علاقے لیں گے، اور یعنی کہ کچھ لو اور کچھ دو کے حوالے سے پھر یہ معاملہ جو ہے وہ یہ طے ہو جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو دوسری ایک جنگ ہے، ہم چونکہ غزہ اور اسرائیل کی جب بات کرتے ہیں جو ایک سب سے امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے، پھر اس کے بعد دوسرا یہ ایک معاملہ ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں سالو کروا دوں گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کب سالو ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اسرائیل فلسطین تنازع کے حوالے سے بہت بڑا اعلان سامنے آیا ہے نتن یاہو کا، جس کے حوالے سے ہم نے کل بھی بات کی تھی۔ نتن یاہو نے یہ کہا کہ غزہ پر میں مکمل کنٹرول کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس حوالے سے اسرائیلی جو سیکیورٹی کابینہ ہے اس نے غزہ پر فوجی قبضے کی منظوری دے دی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے، اور اس حوالے سے 5 مراحل جو ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ 5 مرحلوں پر یہ قبضہ جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب جب یہ اعلان ہوا ہے تو اس پر آپ ذرا ریاکشن دیکھیے۔ ایک ہے جی نان مسلم ممالک اور ایک ہے مسلم ممالک، ان کا ریاکشنز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے بات ہوتی ہے جی آسٹریلیا اور برطانیہ۔ آسٹریلیا اور برطانیہ دونوں نے اس حوالے سے بڑا سخت رد عمل دیا ہے، اور اسرائیل کو اس حوالے سے تنبیہ کی ہے۔ دوسری طرف اچھا حماس نے بھی اس پر سخت رد عمل دیا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم مصر کی بات کریں تو مصر نے ایک بہت بڑا معاہدہ کیا ہے اسرائیل سے، اور یہ اسرائیل کی تاریخ کا
سب سے بڑا تجارتی معاہدہ ہے. یہ $35 ارب کی ڈیل ہے جو کہ مصر اور اسرائیل میں ہوئی ہے. اب اس پورے معاملے پر آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. بلی تھیلے سے باہر آ گئی. اسرائیل کے عزائم بے نقاب. جنگ کی آڑ میں فلسطینیوں کی نسل کشی اور بے گھر کرنے کا مشن اگلے مرحلے میں داخل. اسرائیل نے غزہ پر مکمل فوجی قبضے کا اعلان کر دیا. اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے منظوری دے دی. غزہ پر مکمل قبضے کے لیے 5 نکات جاری. حماس کو غیر مسلح کرنا پہلا مرحلہ. یرغمالیوں کی واپسی ہتھیاروں کا خاتمہ منصوبے میں شامل. چوتھے مرحلے میں غزہ پٹی پر مکمل قبضہ کر لیا جائے گا اور 5ویں مرحلے میں اسرائیل نواز نئی سول انتظامیہ کی تشکیل کی جائے گی. حماس کی اسرائیلی وزیر اعظم کی بیان کی سخت مذمت. اسرائیل کو غزہ پر مکمل کنٹرول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. حماس نے واضح اعلان کر دیا. غزہ پر فوجی کنٹرول کے متنازع اسرائیلی منصوبے پر برطانیہ اور آسٹریلیا کا بھی سخت رد عمل سامنے آ گیا. آسٹریلیائی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل غزہ پر فوجی قبضہ کر کے انسانی بحران کو مزید سنگین بنا دے گا. برطانوی وزیر اعظم نے بھی غزہ میں حملے مزید تیز کرنے کا اسرائیلی فیصلہ غلط قرار دے دیا. دوسری طرف مسلم ملک مصر کی اسرائیل سے بڑی ڈیل $35 ارب مالیت کا گیس معاہدہ طے کر لیا. اور اب ناظرین آپ کو لے کر چلتے ہیں بھارت کی طرف، جہاں پر بھارت کی جو اپوزیشن جماعت ہے کانگریس، اس کے رہنما ہیں راہل گاندھی. ہم سب جانتے ہیں راہل گاندھی نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے اور انہوں نے بیسیکلی یہ ایک الزام عائد کیا ہے کہ بھارتی جو الیکشن کمیشن ہے اس نے بی جے پی اور مودی کے ساتھ مل کر پچھلا الیکشن چرایا ہے، اور جو مودی اس وقت وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، اگر صحیح طریقے سے الیکشن ہو جاتے تو مودی وزیر اعظم نہ ہوتے. یہ بات کی ہے جی کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے. اور راہل گاندھی جو ہے وہ عام انتخابات میں انہوں نے کچھ دھاندلی کے جو ثبوت ہیں وہ بھی اب پیش کیے ہیں. بیسیکلی انہوں نے 4 باتیں کی ہیں، 4 ان کے پوائنٹس ہیں جس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ دھاندلی کی گئی ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ڈپلیکیٹ ووٹر آئی ڈیز بنائی گئی جو دھاندلی میں استعمال ہوئی. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ کچھ حلقوں میں مکانوں کے جعلی ایڈریسز جو تھے وہ بنائے گئے تھے. پھر انہوں نے یہ کہا تیسری چیز کہ جعلی تصاویر کا بھی استعمال کیا گیا تھا پچھلے الیکشنز میں. اور انہوں نے ایک فگر بھی دیا ہے جو چوتھی بات انہوں نے کی بڑی امپورٹنٹ، وہ یہ کہ کم سے کم 100 سے زائد نشستوں پر ہیرا پھیری کی گئی تھی پچھلے انتخابات میں. اور الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا ہے، یہ بڑے انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے راہل گاندھی نے کہ الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا ہے وہ مکمل طور پر ملک سے غداری ہے اور آئین سے غداری ہے. اور راہل گاندھی نے اس دھاندلی کے خلاف کارروائی کا بھی اعلان کر دیا ہے. اب ذرا سچویشن جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، لوک سبھا کی، بھارت کی لوک سبھا کی جو سچویشن ہے 543 کا ایوان ہے، 543 کا ایوان، اور اس میں بی جے پی کی سربراہی میں قائم ایک اتحاد ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی نیشنل ڈیموکریٹک الائنس NDA. NDA کے پاس ہے ٹوٹل 293 سیٹس، 293 سیٹیں ہیں NDA کے پاس، اور اپوزیشن اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کے پاس ہیں 234 سیٹیں. تو اب یہ اعلان راہل گاندھی کی طرف سے سامنے آیا ہے. دیکھتے ہیں کہ آگے یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے.